یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج 29واں روزہ ہے۔ لوگ امید بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آئے، لیکن غالب گمان تو یہی ہے کہ 30 روزے پورے ہوگے اور پرسوں یعنی جمعہ کے دن ہی عید ہوگی، ایسا غالب گمان ہے۔ خیر، بہت سارے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور لگاتار کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس بار بھی لاک ڈاؤن ہے پچھلے سال کی طرح، اور مہاراشٹر میں اعلان بھی ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کی مدت جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عیدگاہ میں نماز نہیں ہوگی۔ بعض جگہوں پر مسجدوں میں جیسے بھی انداز میں ہیں نمازیں ہو جائے گی، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کڑک لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، اور وہاں پر مسجدوں میں بھی باقاعدہ پابندی ہے پوری طریقے سے۔ 4-5 لوگ جو ہے وہ مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ اب مسئلہ عید کا ہے کہ پرسوں اگر عید ہوتی ہے یا کل عید ہوتی ہے، خیر جب بھی عید ہوتی ہے، مسئلہ عید کا ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھروں میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا لاک ڈاؤن میں اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا اپنی بلڈنگ کے ٹیرس پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں، اور کم سے کم عید کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی، تو میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں گا اور نماز عید کا طریقہ بھی بتا دوں گا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے تو ہمارے جیسے بھی کبھی کبھی روزانہ کے پڑھانے والے بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ روزانہ کی عادت ہوتی ہے تو عید کی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے ہیں۔ میں بھی ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھاتے پڑھاتے میں خود بھی بھول گیا تھا، پھر واپس ہم نے عید کی نماز کے لیے پھر سے نیت باندھی تو بھول جاتے ہیں، اس لیے عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دوں گا، کب عید کی نماز ادا کی جائے، ان تمام چیزوں پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھو، یہ بہت اہم مسائل ہے، آپ نے اس کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کرنا، کیونکہ دوسروں کی بھی اگر نماز صحیح ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ خیر، آئیے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ عید، لاک ڈاؤن میں عید، کچھ علماء گھروں میں عید کی نماز پڑھنے سے متفق نہیں ہیں، لیکن عام طور سے اب یہی مانا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور تقریباً علماء نے یہ کہہ دیا کہ حالات خراب ہیں، اور اگر حکومت اجازت نہیں دیتی ہے، اذن عام نہیں ہے، حکومت اگر اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ عید کی نماز اپنے گھروں پر، اپنی ٹیرس پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے پچھلے سال میرے ٹیرس پر، میری بلڈنگ کے 5 فلیٹ ہے، 5 فلیٹ والے لوگ ہم اوپر چلے گئے، ٹیرس پر عید کی نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں اور صرف آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں تب بھی آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کم از کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، امام 1 اور اس کے علاوہ 3 مقتدی، اور چاروں مرد ہو۔ یہ ایک ضروری شرط لگائی گئی ہے کہ وہ بھی مرد ہو چاروں کے چاروں، تو اس میں 1 امام اور 3 مقتدی، تو کم از کم عید کی نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جن گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ وہاں گھروں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو بتا دیا میں نے کتنے لوگ ہونا ضروری ہے، اب کب پڑھی جائے گی یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، وہ جو وقت ہم منع کرتے ہیں، شریعت نے منع کی ہے، وہ وقت نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد اب آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر گھر میں آپ ہی ہے اور آپ کی فیملی ہے تو آپ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، عورتیں پیچھے رہے گی، اور اگر جو گھر میں مرد ہے تو وہ مرد جو ہے آپ کے پیچھے رہیں گے، امام کے پیچھے رہیں گے، اور اگر مرد ہے نہیں کوئی، بس آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں
اور اس میں مرد کوئی نہیں ہے تو بھی آپ آگے کھڑے رہ کر امامت کر سکتے ہیں. عورتیں یا آپ کی بیوی وغیرہ وہ پیچھے رہے گی لیکن آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ فیملی میں گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی گھر کی عورتیں بھی نماز عید میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، لیکن شرط عورتوں کے لیے یہی ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑے رہے گی، آگے مردوں کی صف ہوگی. ویسے عورتوں پر ایک مسئلہ بتا دوں کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جمعہ اور عید کے لیے جماعت شرط ہے، اور عورت گھر میں ہوتی ہے تو وہاں جماعت ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز جو ہے عورتوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ جو عورتیں جمعہ کی دن نماز پڑھتی ہے وہ بھی جمعہ نہیں پڑھتی ہے، ظہر کی نماز پڑھتی ہے. تو سرے سے عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے. لیکن گھر میں اب لاک ڈاؤن ہے، اب گھر میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے، مرد حضرات پڑھ رہے ہیں، تو عورتیں بھی اس عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے. جی ہاں، یعنی گھروں میں اب عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اب فرق سمجھ لیں تھوڑا سا اور، کہ عید کی نماز میں، عید کی نماز کے تعلق سے اب آپ اہم بات سمجھ لیں کہ عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی اور اقامت نہیں ہوتی. اذان نہیں ہوتی عید کی نماز میں، اور اقامت یعنی مرد حضرات جو تکبیر پڑھتے ہیں جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عید کی نماز میں نہیں ہوتی. جی، اور عید میں آگے اور تفصیلات بتاتے ہوئے خطبے کے تعلق سے کہوں گا، لیکن اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھے گے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. عید کی نماز، میں نے شروع میں کہا کہ عید کی نماز ہمارے جیسے روزانہ کی نماز پڑھانے والے امام بھی عید کی نماز بھول جاتے ہیں، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ عید آتی ہے تو روزانہ کی دھن میں ہم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. تو عید کی نماز آپ کیسے پڑھیں گے اس کو سمجھ لیجئے اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائے. تو سب سے پہلی بات کہ عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے. اب عید کی نماز کی نیت کیسی باندھیں گے؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یعنی اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اب اگر آپ خود امام بن رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں امامت کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کی، چاہے پیچھے مرد ہو یا عورتیں ہوں، میں سب کی امامت کر رہا ہوں. آپ زبان سے اس طرح ادا کر دیں. ویسے بھی آپ کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لیکن اس بات کو دھیان رکھیں کہ عید میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور عید کی نماز واجب ہوتی ہے. تو نیت کیسے کرتے ہیں میں نے بتا دیا. نیت کرتا ہوں نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی، خاص واسطے اللہ کے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اور آپ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح کہہ دیں پیچھے اس امام کے. جی ہاں، اب عید میں 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہے اللہ اکبر، تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اب پہلی رکعت میں جیسے ہی امام کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے جیسے روزانہ باندھتے ہیں. اور عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی، عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور وہیں کی وہیں باندھ لے گی اگر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہے پیچھے. تو اللہ اکبر پہلی تکبیر میں ہاتھ ہمیشہ کی طرح باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھتے ہیں ثنا وہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد اب امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں گے. پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے مرد حضرات، چھوڑ دیں گے. اب چوتھی بار جب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اب چھوڑیں گے نہیں، جیسے پہلی تکبیر میں باندھے تھے ویسے ہی باندھ لیں گے. یہ ہو گئی آپ کی نماز. اب شروع پہلی رکعت. اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی بھی ایک سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور 2 سجدے ہونے کے بعد اب ایک رکعت مکمل ہو گئی. اب اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے. تو اب نماز عید کی پہلی رکعت میں پہلے 4 تکبیریں تھی جس میں 3 تکبیریں ایکسٹرا اور 1 روزانہ والی. اب دوسری رکعت میں امام پہلے تکبیریں نہیں کہے گا، دوسری رکعت پہ سیدھا کھڑے رہ جائے گا، الحمد کی سورت پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا. اور اب دوسری رکعت میں
رکوع میں جانے سے پہلے وہ 4 تکبیریں کہے گا تو پہلی 3 تکبیروں میں ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور عورتوں کو سینے تک اور چھوڑ دینا ہے پہلی 3 تکبیروں میں اللہ اکبر. اور یہ بھی ایک باریکی سمجھ لیں کہ یہ جو تکبیریں ہم بول رہے ہیں تو ایک تکبیر سے دوسری تکبیر کے بیچ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنی دیر تو رکنا چاہیے تکبیر بولنے میں کہ 3 مرتبہ تسبیح ہو سکے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم, تو 3 مرتبہ, ایسا نہیں فٹافٹ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسا نہیں. کم از کم دونوں تکبیروں کے بیچ 3 تسبیح کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے, اتنا رکنا چاہیے. تو خیر اب دوسری رکعت میں امام 4 تکبیریں کہے گا رکوع میں جانے سے پہلے, تو پہلی 3 میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے, اور چوتھی بار جب تکبیر کہے گا تو اللہ اکبر کے لیے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, ڈائریکٹ جیسے روزانہ جاتے ہیں رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں چلے جانا ہے. پھر امام رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا, سلام پھیر دے گا. یہ ہو گئی آپ کی عید کی نماز مکمل. اب مسئلہ اہم سن لیجئے کہ عید میں خطبہ ہوتا ہے جمعہ میں بھی خطبہ ہوتا ہے, لیکن عید کے خطبے میں اور جمعہ کے خطبے میں یہ فرق ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے لیکن عید میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اب لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں, یار خطبہ تو اپنے کو پڑھتے نہیں آتا, خطبہ تو اپنے کو پڑھتے نہیں آتا, کرنا کیا, خطبہ تو پڑھتے نہیں آتا. تو ایک بات یاد رکھے کہ اگر سچ میں آپ کو خطبہ پڑھتے نہیں آ رہا ہے تو آپ کو درود شریف تو پڑھتے آتا ہے, کوئی سورت تو یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ لے. تو بعض علماء نے کہا کہ آپ کا خطبہ ہو جائے گا, اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید میں آپ کو خطبہ نہیں آتا ہے تو عید میں خطبہ ضروری نہیں ہے, بغیر خطبے کی بھی آپ نے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی. لیکن ابھی آسان زمانہ ہے, امام صاحب بھی ایک دم جاہل تو نہیں رہیں گے, تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ خطبے مسجد میں رکھے ہوتے ہیں اس کی زیراکس کرا لے, یا واٹس ایپ پر بھی خطبے آ رہے ہیں وہ خطبہ دیکھ کر پڑھ لے, تو عید کی نماز میں عید کے بعد میں خطبہ پڑھیں گے. تو اس طریقے سے آپ عید کی نماز مکمل کر لیں گے. یہ ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز جو آپ اپنے ٹیرس یا اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں, اور اگر عیدگاہ میں ہو رہی ہے تو بھی عید کی نماز کا طریقہ یہی ہے. لیکن اسپیشلی ہم نے لاک ڈاؤن میں اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو لے کر ہم نے کچھ اہم مسائل بیان کیے ہیں. آپ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچاؤ, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہم کو بھی ثواب ملے گا.